بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب نیو ٹی وی والے جو پاکستان کے ایک چینل ہیں انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو کال پہ بلایا، اوپر انجینئر محمد کال پہ علی ذریعے ان سے مرزا بات صاحب کی بھی تو موجود ان ہیں۔ کا جو جواب تھے کسی تعارف کے وہ یہ محتاج ہے۔ نہیں، یوٹیوب کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایک لیڈنگ جو ہے ان کا ایک پیج ہے، کئی لاکھوں کچھ نہیں دے سکتا ہے، بلکہ آپ میں خود ہی سمجھتا دیکھ کروڑوں لیجئے۔ لوگ جو ہے وہ ان کو سنتے ہیں، ان کے مداح ہیں، ان کی فالوئنگ میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انجینئر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میں جوائن کیا ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جتنے بھی آپ کے مہمان ہیں ان کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ کہ آپ نے ایک اچھا پروگرام ایک اچھے ٹاپک کے اعتبار سے سلیکٹ کیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ محمد علی بھائی آپ سے شروع کروں گا میں۔ میں نے آپ کے کچھ لیکچرز جو ہے وہ دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے کے اندر یہ تفریق کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم اتنا زیادہ فرقہ پرست ہو چکے ہیں، فرقہ واریت کو فروغ دینے والے ہو چکے ہیں؟ مساجد دیکھ لیں جو کہ اللہ کا گھر تھے، اس وقت کسی نہ کسی ایک فرقے کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک کمیونٹی سینٹر بن چکے ہیں فرقوں کے۔ اسی طرح دینی مدارس جو کہ کل دین کا فہم اور دین کے تعلیم کے لیے جو ہے وہ بنائے جانے چاہیے تھے، لیکن وہ بھی ایک سپیسیفک مکتبہ فکر کے ہی جو ہے وہ نصاب اور کتاب جو ہے پڑھا رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیرہ، یہ بڑا کریٹیکل کوسچن ہے جو آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں، جب کہ پوری امت کو یہ آیت پتہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے 4 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک۔ غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل بیت والی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی رسی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو قرار دیا اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، میں اپنے اہل البیت علیہ السلام سے متعلق تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ فرمایا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو قرآن اللہ کی رسی ہے اور اس کو پکڑنے کا کہا گیا اور کہا کہ اسے پکڑو گے اور فرقہ واریت میں نہیں بٹو گے۔ اس کو وائس ورسا کر لیں کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان کامن بانڈ ہے نا، وہ قرآن ہے۔ قرآن ہے اصل بانڈ جس کی وجہ سے مسلمان امت جڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ پتہ تو سب کو اس آیت کا ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کر دی علماء کرام نے، اور علماء سے مراد وہ لوگ یعنی کہ جو تفرقہ بازی کو فروغ دینے والے ہیں کہ جی 73 فرقے ہوں گے، 72 نے جہنم میں جانا ہے، صرف ایک نے جنت میں جانا ہے۔ اور جب ایک نے جنت میں جانا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ فرقہ ہمارا ہے۔ تو یقین کریں آپ، اس طرح کی جب انٹرپریٹیشن آپ کریں گے تو پھر ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی اور باقیوں کو جہنمی کہے گا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے فرقے بنانے ہیں، بلکہ آپ نے غیبی خبر دی تھی اللہ تعالیٰ کے بتانے پر کہ ایسا ہوگا، تم نے اس کا حصہ نہیں بننا، جیسا کہ اچھا، مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم یہ علماء کرام مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے یا 73 فرقے ہوں گے، ایک نے جنت میں جانا ہے، اس طرح حدیث نہیں ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ اتنے فرقے بنیں گے، تم نے اس کا حصہ نہیں بننا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ اس لیے بتایا گیا تھا، یہ غیبی خبر تھی۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ گویا ننگی نظر آئیں، یعنی وہ چست ہوگا یا باریک ہوگا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے فرما دیا لہٰذا اب عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ڈرایا تھا کہ بنی اسرائیل والا کام ڈل جائے گا، اس فرقہ واریت میں تم نے نہیں پڑھنا۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے، یعنی ایک گروہ رہے گا حق پر، فرقہ نہیں ہے۔ گروہ ظاہرہ وہی ہے جس پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام، ان کے صحابہ اکرام علیہ رضوان اور اہل البیت تھے علیہ السلام۔ آپ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ وہ گروہ ہوگا جو کسی فرقہ پرستی کا شکار نہیں ہوگا آپ کے مطابق؟ جی بالکل بالکل۔
علی بھائی آپ نے گفتگو پوری سماعت فرمائی علامہ صاحب کی. ہم نے تو معاشرے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ مساجد میں کہ باہر جو ہے وہ کسی مسلک کی جو ہے وہ تختی بھی لگی ہوتی ہے، اور اندر یہاں تک علماء اکرام ایسے کلو نہیں کچھ ایسے موجود ہیں جو کہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی اور فلاں کی ہماری مسجد میں نماز نہیں ہوتی. تو علامہ صاحب کی گفتگو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں جی، نہایت احترام کے ساتھ ہم بس اتنا ہی عرض کریں گے، مرنا جاتے گر تیرا یقین ہوتا. شاہ صاحب نے جتنی گفتگو کی ہے نا، یہ مکاتب فکر کے نہ تو علماء کو پتہ ہے، اتنا زیادہ انہوں نے تھوک کے حساب سے جو حسن ظن رکھا ہے. کسی مکتب فکر ان کی عوام کو یہ بات نہیں پتا. اللہ کرے آج ان کو یہ پتا چل جائے کہ وہ فرقہ نہیں ہے. جناب 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبہ میں 4 مصلے رہے ہیں. شاہ صاحب کے والد صاحب کی پیدائش سے بھی پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. 400 سال تک انہوں نے حنفی شافعی مالکی حنبلی کے نام پہ 4 مصلے ڈالے ہیں. معذرت کے ساتھ اگر یہ فقہی اختلافات ہی صرف ہوتے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے. میرا خیال ہے اگر ہم یہ تو آج بھی علی بھائی ایگزسٹ کرتا ہے، آج بھی نمازیں نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے پیچھے. جی میں بات مکمل کر لوں نا. وہ مسئلوں کو آج یہ سعودی حکومت نے آ کے اٹھایا اللہ کے فضل سے. اس سے پہلے یہ 400 سال تک مسلے تھے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا جامعہ کی، نواسب کی، روافظ کی، وہ آج بھی موجود ہیں. جامعہ حنفیوں کو اہل حدیث جامعہ کہتے ہیں، آج تک کہتے ہیں، اور حنفی اہل حدیثوں کو مجسمہ کہتے ہیں. استوا علی العرش کے عقیدے میں ایک دوسرے کا ان کا سخت اختلاف آج تک موجود ہے. یہ بالکل ہم کسی وشفل تھنکنگ میں نہیں رہتے. اور دوسرا یہ جو 73 فرقے ہیں نا، ایک فرقہ جنت میں نہیں جائے گا. اگر وہ ایک فرقہ ہے نا تو رسول اللہ تو فرقہ نہیں تھے. فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. نبی علیہ السلام، ان کے صحابہ اور اہل بیت اصل تھے، ان سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرق ہے. وہ اکیلا جو ہے وہ فرق نہیں ہے، وہ اصل ہے. محمد علی بھائی کیونکہ آپ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ فرقہ نہیں، وہ گروہ ہوگا، تو وہاں سے مجھے قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے نا وہ یاد آئی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. جو لوگ دین میں تفرقہ کریں گے وہ تو گروہ ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہاں پہ گروہ اور معنوں میں ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے، فرقے وہ سے گروہ بات ہے. سٹارٹ ہو رہی ہے. جی، ان الذین فرقوا، جنہوں نے فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، یعنی مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ لیا. لست نہیں، اس منہم میں فی شیء، اے نبی علیہ ان السلام الذین آپ کا ان سے فرقوا کوئی دینہم تعلق نہیں. وکانوا شیعا مطلب وہ گروہ کا ہی ذکر ہے نا، گروہ کا. وہ گروہ در گروہ ہو گئے. یہ گروہ والا نہیں ہے. جدہ ٹھیک ہے، لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور. ہاں، ٹھیک ہے. یہاں گروہ وہ نہیں ہے. اچھا اب دوسری طرف آئیں. یہ جو ہمارے جتنے علماء کرام ہیں یا بزرگ ہیں ہمارے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی علماء سے پوچھیں جا کے، علماء سے نہیں ہم پوچھیں گے، ہم ان کے بڑوں سے پوچھیں گے جنہوں نے ٹیکسٹ بکس لکھ کے ان کے حوالے کی ہیں. بریلویت کا ہم نے مفتی منیب سے نہیں پوچھنا، احمد صاحب بریلوی صاحب سے پوچھنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں دیوبندیوں کے بارے میں. دیوبندیوں کا ہم نے مفتی تقی عثمانی سے نہیں پوچھنا، ہم نے خلیل احمد سہارنپوری سے پوچھنا ہے کہ تم نے المحنت میں کیا لکھا ہے. اہل حدیث کو خوارج لکھا، بریلویوں کے بارے میں لکھا شیطانی لشکر. تو ان کے بڑوں سے پوچھنا ہے. جو بڑے تفریقیں ڈال کے گئے نا، چھوٹے جتنی مرضی لیپا پوتی کر لیں، یہ صرف ایک بھیانک سا چہرے کو چھپانے کے لیے ہم سرخی پاؤڈر لگا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بڑوں نے بہت بڑا کام ڈالا ہے فرقہ واریت کے اندر. محمد علی بھائی، علماء کرام نے تو اس بات کو جو ہے نا وہ سم ہاؤ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ جو بڑے ہیں ان کی کوئی غلطی تھی. وہ کہتے ہیں چلے کوئی ایک دو اگر ایسے علماء گزرے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے. جی کاش ہمارے علماء سننے کا حوصلہ رکھے تو میں 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں. جی آپ نے، اب آپ کے پاس پورا ٹائم ہے، آپ نے بولنا ہے. جی شاہ صاحب نے جو فرمایا میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. ہم نے فروعی مسائل کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہے. میں بات کر رہا ہوں عقیدوں کی. رفع الیدین کا، آمین بالجہر کا، ارسال الیدین کا کیا لینا دینا عقیدوں کے ساتھ. ایک فرقہ یہ کہتا ہے جو رسول اللہ کا علم غیب نہ مانے وہ گستاخ رسول. دوسرا کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب مانے گا وہ یہ ہو جائے گا. تو میرے بھائی بات ہو رہی ہے عقائد کی.
عقائد میں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ میری طرف سے علماء کرام کی خدمت میں عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، میں شیعہ کو نکال دیتا ہوں، ان میں کافی ٹالرنس ہے، باقی جو اہل سنت کے 3 فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے بڑے نمائندہ علماء یہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے جو جو عقائد ہیں انہی عقائد پر یہ مرے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ کبھی لکھ کے نہیں دیں گے. یہ پتہ کیا لکھیں گے؟ اہل حدیث کہیں گے کہ بریلویوں نے اگر شرک نہ کیا